اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کو سننا اور اس کا جواب دینا۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو اذان کو سنے اور اس کا جواب دے اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، فرمایا وجبت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اذان کو سننے کا اتنا بڑا درجہ ملے گا قیامت کے دن۔ جب اذان ہو تو اس لیے ایک دو منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں، اور آخرت میں اتنی بڑی فضیلت پا لیں۔ اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ اذان کا جواب بڑا آسان ہے، جیسے مؤذن کہہ رہے ویسے کہتے رہیں، یہ اس اذان کا جواب ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، کہ اس کے اندر کہنا ہے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں ویسے ہی کریں، قولوا مثل ما قال المؤذن، حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی تم کہو، اذان کا جواب دو۔ اسی طرح اقامت جیسے کہہ رہا ہے اس کا بھی جواب دینا۔ تو اذان کا شریعت کے اندر بہت بڑا مقام ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے اذان ہے۔ اور اذان کے بارے میں ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اذان ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت پوری دنیا کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں ضرور ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اس کی تو نسل نہیں چلے گی، یہ تو مقطوع النسل ہے، تو اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، کہ تو ہی دم کٹا ہوگا، کہ تیرا دشمنی جو ہے نا وہ کیا ہوگا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے اپنے نبی کے نام کو ایسا قیامت تک کے لیے ایسا بلند کیا کہ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی اس کے نبی حضرت محمد حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اذان کی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، کس صحابی نے اس کا خواب دیکھا۔ مدینہ کے اندر جب مسلمان آئے تو مشورہ یہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیسے جماعت کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا آگ جلائی جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجوسیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ بعضوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ ناقوس بجایا جائے، فرمایا کہ یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو اس طرح مشورہ ہوتا رہا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، تو بات کسی بات پر متعین نہ ہوئی، بات طے نہ ہوئی کہ صحابہ گھروں کے چلے گئے۔ رات کو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس لیے وہ جا رہا ہے۔ ناقوس اس کے اندر جو ہے نا یہ باجے کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر آواز دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو تک بات اعلان ہو جائے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اتبیع الناقوسہ، اس آدمی سے خواب کے اندر کہا کہ تم بیچو گے مجھے؟ تو اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے بھی اس کا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا بتلائیں۔ تو اس شخص نے خواب کے اندر بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پورے اذان کے کلمات بتلا دیے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب کے اندر صبح اٹھے اور آ کر پیارے نبی کو خواب سنایا کہ یا رسول اللہ یہ خواب آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ایسے کرو کہ تم حضرت بلال کو اپنے ساتھ کھڑے کر لو، حضرت بلال کی آواز اونچی تھی، اور تم یہ کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے رہو، اور بلال اذان دیتے رہے اونچی آواز سے۔ چنانچہ جب یہ اذان کا سلسلہ ہوا، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے دوڑے دوڑے آئے، یجر رداءہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی رات کو خواب کے اندر یہی الفاظ سنے ہیں۔ تو گویا دو صحابی کو یہ خواب آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت عبداللہ بن زید کو بھی۔ اور پھر یہ اذان اور اقامت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ کلمات دیے گئے، اللہ نے خواب کے اندر صحابی کو بتلا دیے کہ بھئی یہ کلمات، ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاؤ، لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔